السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. तमाम किस्म की तारीफ़ात किबरियाई बढ़ाई तय अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए खास है। अल्लाह तबारक व तआला की पाकीज़ा व बरकत हमद सना के बाद अनबिन लतदार दुरूद व सलाम नबी रहमत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। ब्रदरान इस्लाम, बुजुर्ग दोस्तों, पर्दा नशीन माओ बहन बेटियों, इंसान दुनिया में जिस चीज़ से मोहब्बत करता है, जो चीज़ उसे पसंद आ जाती है, वो बार बार उस चीज़ को याद करता है और उसका तज़किरा करता रहता है। बहसीयत मुसलमान अहले ईमान को इस कायनात में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से मोहब्बत है वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से मोहब्बत ये ईमान की अलामत है। जब तक हम कायनात की हर चीज़ से बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से मोहब्बत नहीं करेंगे,
صحیح البخاری میں امام بخاری ایک حدیث نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں جس بندے کے اندر پائی جائیں، تین چیزوں کو اگر کوئی بندہ حاصل کر لیتا ہے تو وہ بندہ ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے۔ اس میں پہلی جو چیز ہے وہ یہی ہے، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اسے اللہ اور اس کا رسول دنیا کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہے۔ جب وہ ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کرے گا تو وہ بندہ ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی لذت کو پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین اور ایمان والوں کی محبت کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، دوسرا پارہ ہے، اب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنائے اور پھر ان معبودان باطلہ سے وہ ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی، اور کئی دفعہ تو ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو اللہ سے زیادہ محبت اپنے معبودان باطلہ سے کرتے ہیں، جیسا کہ ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی قرآن مجید میں کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَعَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے لوگ ہیں، ان کے سامنے جب ایک اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے چہروں کے تیور جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں، انہیں غصہ آتا ہے، ان کے دلوں پر وہ بات بڑی ناگزیر گزرتی ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ ان کے معبودان باطلہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، یہ ان کی محبت کا عالم ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور ایمان والے تو اللہ کی محبت کے اندر بڑے سخت، یعنی ان کے دلوں میں دنیا کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے محبت ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ماں باپ سے بھی محبت ہوتی ہے انسان کو، بیوی بچوں سے بھی محبت ہوتی ہے، بہن بھائیوں سے بھی ہوتی ہے، دوستوں سے بھی ہوتی ہے، لیکن ان چیزوں کی محبت ثانوی حیثیت رکھتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت ہے وہ ان تمام چیزوں سے بڑھ کر، اللہ کی محبت کے آڑے وہ کسی چیز کو نہیں آنے دیتے۔ تو جب محبت سب سے زیادہ ہو تو پھر تذکرہ بھی، یاد بھی سب سے زیادہ اسے ہی کرنا چاہیے۔ جب ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے تو پھر اسی کا تذکرہ بھی سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے بارے میں مشرکین مکہ کے حج کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ حج سے فارغ ہو جاتے، مینا میں پہنچتے، ڈیرے ڈال لیتے مینا میں، تو پھر وہ اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے، ان کو یاد کرتے کہ میرا باپ ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا، میرا پردادا ایسا تھا، ہمارے خاندان میں ایسے لوگ تھے، ایسے لوگ تھے، وہ اپنے آباء و اجداد کے تذکرے کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اے ایمان والو جب تم حج مکمل کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو تم اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ۔
کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، جس طرح یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت اللہ کے ذکر کے اندر لگ جائے. یعنی اللہ کی یاد جتنی محبت ہمارے دلوں میں ہے اس قدر ہی اللہ کی یاد بھی ہونی چاہیے. اور اللہ کی یاد، اللہ کو یاد رکھنا، ذکر الہی کرنا، یہ فرض ہے. جو خطبہ مسنونہ میں آیا کریمہ تلاوت کی گئی اس میں اللہ نے اہل ایمان کو یہی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح ہو تب یاد کرو، شام ہو تب یاد کرو. کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک لحظہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم اللہ خالق و مالک کی یاد سے غافل ہو جاؤ. ہر وقت اللہ کی یاد میں ڈوبے رہو، صبح ہے تب، شام ہے تب. فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا رب تعالیٰ نے، سورہ البقرہ ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اے ایمان والو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو. اب ایک بندے کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ ہماری کیا حیثیت ہے اللہ خالق و مالک کے سامنے. اللہ خالق و مالک کائنات کا رب ہونے کے باوجود، ہر چیز کا مالک و مختار ہونے کے باوجود، ہم جیسے نکموں کو کہتا ہے تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں. آج ملک کے بادشاہ، ملک کا وزیر اعظم کسی بندے کی تعریف کرتے کہ یہ چودھری صاحب ایسے ہیں، یہ بھائی صاحب ایسے ہیں، وہ بندہ بھولا نہیں سماتا. اور جس بندے کا تذکرہ اللہ خالق و مالک کرے اس کی عظمت اور اس کی شان کیا ہو. اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ بھی یاد کرتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ حدیث قدسی ہے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انا عند ظن عبدی بی، اے میرے بندو تم میرے بارے میں جیسا گمان کرو گے مجھے ویسا ہی پاؤ. میرے بارے میں اچھا سوچو گے تو تمہیں اچھا ہی ملے گا، اگر برا سوچو گے تو تمہارے ساتھ برا ہی ہوگا. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں. فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، تو اللہ فرماتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. فَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اور اگر میرا بندہ لوگوں میں بیٹھ کر مجھے یاد کرتا ہے، دوستوں میں بیٹھ کے مجھے یاد کرتا ہے، مجلس میں بیٹھ کے مجھے یاد کرتا ہے، اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں ذکرتہ فی ملئ خیر منہم، تو میں ان سے بہترین مجلس کے اندر ان کا ذکر کرتا ہوں. آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، ہر مخلوق سے زیادہ عزت احترام مقام انسان کا ہے. تو اس حدیث میں اللہ فرماتا ہے کہ میں انہیں ان سے بہترین مجلس کے اندر، یعنی ان سے اچھے لوگوں میں یاد کرتا ہوں. تو اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ انسانوں میں جو مومن ہیں وہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت و احترام ہے. وہ حقیقی معنوں میں اشرف المخلوقات ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یہی بہترین مخلوق ہے، اور جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا، اولئک هم شر البریہ، یہ اس کائنات کی بدترین مخلوق. تو اللہ کے ہاں مومن جو ہے وہ تمام مخلوقات سے افضل ہے. اب جو مجلس وہاں والی ہے وہ افضل کیوں ہے؟ کیونکہ
ان بندوں کا تذکرہ کرتا ہے جو دنیا میں بیٹھ کر اللہ خالق و مالک کا تذکرہ کرتے ہیں، تو وہ مجلس اللہ کے وجود کی وجہ سے زیادہ عزت و احترام والی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایمان والے مومن، اللہ کے فرما بردار، اللہ کی اطاعت کے اندر زندگی گزارنے والے تمام مخلوقات سے اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں اور عزت والے ہیں۔ تو اللہ ان لوگوں کا تذکرہ بہترین مجلس کے اندر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہونا، کبھی اللہ خالق و مالک کو بھولنا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور اگر ایسا ہو گیا، تمہاری اولاد نے، تمہارے بیوی بچوں نے، تمہارے مال و دولت نے، تمہارے کاروبار نے، تمہاری دکان نے، تمہاری فیکٹری نے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، تو یاد رکھو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، نقصان اٹھانے والے یہ غافل لوگ۔ اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہونا، اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لے، اللہ فرماتا ہے دنیا کی زندگی اس کے لیے عذاب بنا دیتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس بندے نے ہماری یاد سے منہ موڑ لیا، ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیا، ہم اس کے لیے اس کی معیشت، اس کا کاروبار، دنیا کی زندگی عذاب بنا دیں۔ ایک اور مقام جہاں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو بندہ ہماری یاد سے منہ موڑ لیتا ہے، جو بندہ ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، اس پر شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں، اس پر شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں اور وہ اس کے دوست بن جاتے ہیں، پھر اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ کے دشمنوں کا دوست بن جاتا ہے، اور وہ اسے جدھر چاہتے ہیں لے جاتے ہیں، اور جدھر وہ لے کر جائیں گے وہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے بندے بنیں، کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ اللہ ان لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے قرآن میں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، لوگوں تم میں میرے ایسے بندے موجود ہیں جنہیں ان کی تجارتیں، جنہیں ان کے مال، جنہیں ان کی خرید و فروخت میری یاد سے غافل نہیں کرتے، وہ کبھی میرے ذکر سے دور نہیں ہوتے، ہمیشہ مجھے یاد رکھتے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں تب بھی یاد کر رہے ہیں، فارغ بیٹھے ہیں تب بھی یاد کرتے ہیں، بازار میں ہیں تب بھی یاد کرتے ہیں، دوستوں میں ہیں تب بھی یاد کرتے ہیں، تنہائیوں میں ہیں تب بھی یاد کرتے ہیں، مجلسوں میں ہیں تب بھی یاد کرتے ہیں۔ ایسے بندے بنے جو اللہ کو پسند ہیں، جو کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ ذکر اللہ کی یاد کی اہمیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے حکم دیا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اے میرے محبوب آپ اپنے رب کو یاد کریں، اپنے دل میں یاد کریں، گڑ گڑاتے ہوئے اور خفیہ انداز میں، آواز کو نہ اونچا کیجئے، صبح کے وقت، شام کے وقت، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے نہ ہو جائے۔ غافل ہونے والے نقصان اٹھانے والے ہیں، دنیا میں بدترین مشکلات کا سامنا کرنے والے ہیں، دنیا میں شیاطین کو اپنا دوست بنانے والے ہیں، اللہ کی یاد میں رہنے والے، اللہ
اللہ کے خاص بندے بن جاتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ غافلوں میں شمار نہ ہوں تو پھر نسخہ نبوی ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جو بندہ ہر رات کو 10 آیات کے ساتھ قیام کر لیتا ہے، وہ بندہ قیامت کے دن غافلوں میں نہیں ہوگا۔ صرف 10 آیات، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ 11 آیات۔ اتنی سی تلاوت کرنے سے، رات کو 2 نفر پڑھ لینے سے آپ قیامت کے دن غافلوں کے ساتھ نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کے ان بندوں میں ہوں گے جو کبھی اللہ کو کسی موقع پر بھی نہیں بلایا کرتے تھے۔ اور آگے بڑھیے، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام بمئة آیت کتب من القانتین، جو بندہ 100 آیات کے ساتھ قیام کرے گا، قیامت کے دن اسے اللہ کے فرما بردار بندوں میں کھڑا کیا جائے گا۔ 100 آیات کیا ہے؟ لم یکن الذین کفروا سے لے کر ناس تک پڑھیں، ایک پاؤ ہے قرآن مجید کا، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے اور آپ قیامت کے دن اللہ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہوں گے۔ آگے آپ نے فرمایا، من قام بألف آیات کتب من المقنطرین، جو بندہ 1000 آیت کے ساتھ قیام کرتا ہے، 1000 آیت کے ساتھ قیام کرتا ہے، وہ بندہ خزانے حاصل کرنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ قنطار کسے کہتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی اللہ کے رسول نے فرمایا، القنطار 12,000 عوقیۃ کل عوقیۃ خیر مما بین السماء والارض۔ فرمایا ایک قنطار 12,000 اوقیوں کا ہوتا ہے، اور ایک اوقیہ اتنا قیمتی ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس سے قیمتی۔ تو 12,000 اوقیے آپ کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے کہ آپ نے 12,000 اوقیہ جو ہے اس کے مطابق آپ نے نیکیاں حاصل کی۔ اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہونا، چاہے آپ 10 آیات کے ساتھ کریں، چاہے آپ 100 آیات کے ساتھ قیام کریں، اللہ کو کبھی بھی نہیں آپ نے بھلانا۔ دن ہے تب، رات ہے تب، خوشی ہے تب، غمی ہے تب، کسی موقع پر بھی اللہ کو بھولنا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اللہ نے قرآن میں حالت جنگ کا ذکر کیا ہے۔ جنگ شروع ہے، کافر سامنے ہے، تلواریں لے کر وہ بھی کھڑے ہیں، اسلحہ اٹھا کے وہ بھی کھڑے ہیں، آپ بھی کھڑے ہو۔ اس حال میں بھی اللہ نے نماز کو معاف نہیں کیا، نماز میں تخفیف کر دی۔ 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہو 2 پڑھو، 1 پڑھ سکتے ہو 1 پڑھو، نماز کی معافی نہیں کی۔ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا۔ پھر بھی رب نے فرمایا، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ فرمایا جب نماز پڑھ لو، جہاد کر رہے ہو، تلواریں چل رہی ہو، اگر کھڑے ہو تو پھر بھی اللہ کو یاد کرو، بیٹھے ہو، مورچوں میں بیٹھے ہو تب بھی اللہ کو یاد کرو، اگر لیٹ گئے ہو، زخمی ہو گئے ہو، کسی بھی حالت میں ہو، جنگ کے دوران بھی تمہیں یہ معافی نہیں ہے۔ نماز اللہ نے کم کر دی، لیکن ذکر اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونے دیا۔ اللہ نے کہا ہر موقع پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں بھی ہو مجھے یاد کرتے ہو۔ حالانکہ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میرا ذکر ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے کہا نماز کے بعد بھی مجھے بھولنا نہیں ہے، مجھے یاد رکھنا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، آپ کی مبارک زندگی کو دیکھیں،
آپ صبح کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، صبح اٹھتے تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ آپ جوتا پہنتے تو بسم اللہ کہتے ہیں، واش روم جاتے تو واش روم میں جانے سے پہلے رب کو یاد کرتے، باہر آتے تو رب سے بخشش مانگتے، وضو کرتے تو بسم اللہ پڑھتے، وضو کے بعد پھر رب کو یاد کرتے، نماز پڑھتے، آپ نماز کے بعد اذکار پڑھتے، صبح ہوتی پھر رب کو یاد کرتے، شام ہوتی پھر رب کو یاد کرتے، چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہر وقت اللہ کی یاد کے اندر ہی آپ ڈوبے رہتے۔ ایک ایک مجلس میں 100 بار آپ استغفار کر کے اللہ کو یاد کرتے۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی یاد سے ایک لمحے کے لیے بھی اعراض نہیں کرتے، ہر وقت اللہ خالق و مالک کو یاد ہی کرتے۔ اور اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کی یاد میں ڈوبے رہنے والے لوگ، اللہ نے انہیں صاحب عقل اور شعور والا قرار دیا۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں ایمان والوں کے لیے، صاحب عقل لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کون سے صاحب عقل لوگ؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیقات کے اندر غور و فکر کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے اللہ جو تو نے پیدا کیا وہ باطل نہیں، تیری ہر مخلوق ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ تو اللہ کی یاد میں ڈوبے رہنے والے صاحب عقل لوگ، اللہ نے انہیں صاحب بصیرت لوگ قرار دیا ہے۔ ہدایت اور گمراہی کا معیار جو اسلام نے مقرر کیا ہے وہ بھی اللہ کی یاد ہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ اپنے رب کی طرف سے ایک خاص نور کے اوپر ہے۔ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، جن لوگوں کے دل اللہ کے ذکر کرنے سے سخت ہو گئے، یعنی اللہ کے ذکر کرنے سے عاجز آ گئے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اور اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ کھلا گمراہی کے اندر، جو لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں، جو لوگ اللہ کی یاد کو چھوڑ دیتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی یاد میں ڈوبے رہتے ہیں ان کا ذکر بھی اللہ نے آگے فرمایا اور کہا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے بہترین حدیث، بہترین کلام نازل کیا، وہ کتاب ہے جس کی آیات ملی جلی ہیں، بار بار پڑھی جاتی ہیں، جب پڑھی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ان لوگوں کے چمڑے کانپ جاتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جو رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم، پھر ان کے چمڑے نرم ہو جاتے ہیں، وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور پھر وہ اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، جسے چاہے اللہ عطا فرمائے۔ تو اللہ کی یاد میں رہنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا، ذکر اللہ کرنے والا انسان ہدایت پر رہتا ہے، اور جو انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ محبت، دوستی اور دشمنی کا معیار بھی اسلام نے ذکر اللہ کی یاد ہی قرار دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام کو مخاطب ہو کے ارشاد فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے میرے محبوب آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ بٹھائیے جو صبح و شام میری یاد کے اندر ڈوبے ہوں، جو میری رضا کو چاہنے کے لیے
میری یاد کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں ولا تعد عیناک عنہم اور کبھی ان سے اپنی نظروں کو پھیرنا مت کبھی ان سے اپنی نظروں کو پھیرنا مت ترید زینت الحیات الدنیا تمہیں دنیا کی زندگی کی تلاش نہیں ہونی چاہیے ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا اور جو بندہ ہمارے ذکر سے غافل ہو جائے اے میرے محبوب آپ نے اس کی بات کو سننا بھی نہیں اس کی بات کو نہیں ماننا جو ہمارے ذکر سے اپنے دل کو غافل کر بیٹھا ہے وہ بندہ تو اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے تو آپ نے اس سے محبت کرنی ہے جو اللہ کی یاد کے اندر لگا ہوا ہے جو صبح و شام اللہ کی رضا کو چاہنے کے لیے تودع کر رہا ہے آپ نے اس سے محبت کرنی ہے اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے آپ نے ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں ذکر الہی میں غفلت انسان کو کیا بنا دیتی ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت فرمایا جو رب کو یاد کرتا ہے اور جو رب کو یاد نہیں کرتا ان کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ ہے اور مردہ ہے زندہ اور مردہ کی مثال جس طرح زندہ کی اہمیت ہمارے یہاں ہے بے جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے لوگ اٹھاتے ہیں اور اسے دفن کر دیتے ہیں اور جب تک جان ہے یہ چودھری بھی ہے یہ شیخ بھی ہے یہ بھٹی بھی ہے یہ بٹ بھی ہے یہ ایک ایک اس کا نام ہے اس کی پہچان ہے اور جب یہ مر جاتا ہے اس کی کوئی پہچان نہیں ذکر الہی سے کبھی غافل نہیں ہونا اللہ کی یاد سے کبھی اپنے آپ کو دور نہیں کرنا نبی علیہ السلام سفر میں تھے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہمدان نامی ایک پہاڑ آیا تو اللہ کے رسول نے اس کے پاس اونچی آواز میں یہ صدا لگائی سبق المفردون کہ مفرد جو ہیں وہ سبقت لے گئے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مفردون کیا ہیں آپ نے فرمایا الذاکرین اللہ والذاکرات وہ مرد جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں اور وہ عورتیں جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں وہ لوگ نیکیوں میں دونوں سے آگے بڑھے تو اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يقعدون قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه جب کوئی قوم جب کوئی لوگ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں اور پھر اللہ کی رحمت بھی انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ کی طرف سے ان پر سکون نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے یہاں ہم بیٹھے اللہ کو یاد کر رہے ہیں اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں ہمارے اوپر ہمارے ارد گرد جو ہے فرشتوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہم پہ نازل ہو رہی ہے سکون جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہمیں میسر آ رہا ہے دنیا میں سکون ہی ہمیں چاہیے دنیا میں اللہ کی رحمت ہی ہمیں چاہیے اگر دنیا میں اللہ کی رحمت نہ ملے اور اللہ کی طرف سے سکون نہ ملے تو یاد رکھ لیجیے یہ دنیا کی زندگی عذاب ہے تو ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہیں کوئی مجلس ایسی نہ ہو جس میں آپ اللہ کا ذکر نہ کریں ذاکرین سے اللہ رب العالمین کے بڑے بڑے وعدے ہیں اللہ نے اہل ایمان والوں کی چند صفات قرآن مجید میں بیان فرمائی فرمایا بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مومن مرد اور مومن عورتیں فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں اللہ سے ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں اللہ اعد اللہ لهم مغفرہ اللہ نے ان کے لیے مغفرت بھی تیار کی ہے اور ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم بھی تیار کی ہے تو اللہ کی بخشش مغفرت
رحمت حاصل کرنے کے لیے، اجر عظیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا ہوگا۔ ذاکرین کو دنیا میں سکون بھی ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ ایمان والوں کے دلوں کو سکون، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جن کے دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اور آگے اللہ نے کہا خبردار متوجہ ہو جاؤ، اگر دلوں کا سکون چاہیے تو وہ میرے ذکر سے ہی ملے۔ حالات جیسے بھی ہو جائیں، پریشانیاں ہوں، مشکلات ہوں، مصائب ہوں، ہر وقت آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کی یاد میں ڈوبے رہیں، کبھی بھی اللہ سے دور نہ ہوں، کبھی بھی اللہ سے غافل نہ ہوں۔ مشکلات آئی ہیں تو ختم کرنے والی ذات بھی وہی ہے، تو آپ نے اپنے رب سے دور نہیں ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا، فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے میرے محبوب، آپ جانتے ہیں یہ مشرک باتیں جو کرتے ہیں آپ کے دل میں کس سے تکلیف ہوتی ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ آپ اپنے رب کو یاد کرتے رہیں، اس کی تسبیحات کو پڑھتے رہیں، حمد کے کلمات اپنی زبان سے نکالتے رہیں اور سجدے کرتے رہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اور اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیں یہاں تک کہ موت آپ کو آ جائے۔ حالات جیسے بھی ہوں، مکے کے حالات آپ کے سامنے تھے، اللہ نے یہ نصیحت فرمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ نے اس پر عمل کیا، اللہ کو یاد کرتے رہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب آپ فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو اللہ نے پھر بھی یہی نصیحت فرمائی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ فتح آن پہنچی ہے، اللہ کی مدد آ گئی ہے، اب آپ دیکھیں گے لوگ فوج در فوج، گروہوں کی شکل میں، قبیلوں کی شکل میں، جتھوں کی شکل میں آئیں گے اور اسلام قبول کریں گے۔ تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ آپ نے پھر بھی اللہ کی تسبیحات کرتے رہنا ہے، اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے، یہ سب تیرے رب کا احسان ہے۔ تو اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہونا ہے۔ ایمان والوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، فرمایا تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ راتیں ہوتی ہیں تو وہ بستروں پہ کروٹیں بدلتے ہیں، تو اس وقت بھی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو پھر وہ اللہ کو خوف اور امید اور ڈر کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں۔ فَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ آپ ایمان والوں کو دیکھو گے کہ وہ سجدوں میں آپ کو نظر آئیں گے، وہ رکوع میں آپ کو نظر آئیں گے۔ قَالُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ۔ آپ دیکھو گے کہ وہ ساری رات سو کر نہیں گزارتے، راتوں کو کم سوتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور جب سحری کا وقت ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ کے حضور بخشش مانگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی بھی سنت ہے کہ کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا۔ حالات جیسے بھی ہوں، حالات مشکل ہیں تو زیادہ رب کے قریب ہوں، حالات اچھے ہیں پھر بھی اللہ کے قریب ہوں، کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا۔ اگر مشکلات آئی ہیں تو صبر کر کے اللہ کے قریب ہو جائیں، اور اگر اللہ نے خوشیاں دی ہیں، فراوانیاں دی ہیں تو پھر بھی شکر کر کے اللہ کے قریب ہو جائیں، کبھی بھی اللہ سے دور نہ ہوں، کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ اللہ کی یاد سے غفلت تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، دنیا بھی تباہ ہے، آخرت بھی تباہ ہے، اور اللہ کی یاد میں دنیا میں بھی نجات ہے اور آخرت میں نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ اپنے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا